بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت کے دوران مصر کے ایک گاؤں میں ابو تراب نامی ایک قصاب رہتا تھا۔ وہ قصاب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں کا نام حسن نگر تھا۔ وہ گاؤں چند گھروں پر مشتمل تھا اور اسی گاؤں کے اندر وہ قصاب سب سے زیادہ غریب انسان تھا۔ گاؤں کا سردار ابو تراب کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اکثر اوقات ابو تراب قصاب کی مدد کرتا رہتا، لیکن بڑی محنت کرنے کے باوجود بھی ابو تراب کی کمائی سے اس کے گھر کا بڑی مشکل سے ہی گزارا ہوتا۔ ابو تراب قصاب کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کو مدرسے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن قصاب کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو باہر شہر سے مدرسے میں تعلیم دلوا سکے۔ ابو تراب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، تم اپنے ہی گاؤں کی مسجد میں امام صاحب کے پاس جایا کرو۔ جس طرح امام صاحب گاؤں کے باقی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو بھی پڑھا دیں گے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں دوسرے شہر میں جا کر تمہیں مدرسے میں پڑھا سکوں اور تیرے کھانے پینے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ تو اس کے بیٹے نے ضد لگا دی۔ گاؤں کا سردار اسی وقت تراب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے تراب کے بیٹے کی ضد کو دیکھ کر تراب کے بیٹے کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ تھا اپنے سر اٹھا لیا اور تراب کے بیٹے کو دوسرے شہر کے اندر اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور تراب دن رات محنت کرتا تاکہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکے۔ وقت گزرتے گزرتے تقریباً 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تراب قصاب کی قسمت کو بدل ڈالا۔ تراب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ وہ چند دنوں کے اندر اندر بہت بڑا دولت مند آدمی بن گیا۔ اب اس کی جس بازار کے اندر ایک چھوٹی سی قصاب کی دکان تھی، وہی تراب نامی قصاب بازار کا مالک بن گیا۔ سردار صاحب بھی بڑا حیران تھا کہ آخر تراب نے ایسی کیا نیکی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت سے نواز دیا، لیکن تراب ہمیشہ کہتا کہ سردار صاحب میں گناہگار بندہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نوازی کیوں کی۔ سردار صاحب اس سے کہتا ہے کہ سب کچھ تیری محنت اور ایمانداری کا صلہ ہے۔ اب وہ قصاب جس کے پاس اپنے بیٹے کو دوسرے شہر کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھی خرچہ نہیں تھا، اب وہی ابو تراب قصاب گاؤں کے جتنے بھی غریب ماں باپ کی بیٹیاں ہوتی، ابو تراب ان کے جہیز کا خرچہ خود اٹھاتا، حتیٰ کہ آس پاس کے گاؤں میں موجود غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی بھی وہی قصاب کرواتا۔ حتیٰ کہ ابو تراب قصاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا کہ ابو تراب نے اپنے ہی گاؤں میں بہت بڑا مدرسہ بنوا دیا اور اس مدرسے کا خرچہ بھی خود اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ تعالیٰ پر کرم کرتا رہا اور ابو تراب دن رات ترقی کرتا رہا اور اپنے علاقے کا بہت بڑا رئیس آدمی بن گیا۔ چند سالوں کے بعد ابو تراب کا بیٹا بھی مدرسے سے پڑھ کر آ گیا اور ابو تراب نے اپنے بیٹے کو اسی مدرسے کے اندر گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی۔ گاؤں والے ابو تراب کی قسمت پر رشک کرتے تھے، کیونکہ وہ ابو تراب جس کے پاس اپنے گھر کو چلانے کے لیے خرچہ نہیں ہوتا تھا، اب وہی ابو تراب پورے علاقے کا رئیس آدمی بن گیا تھا۔ گاؤں میں کسی کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو وہ گاؤں کے سردار کے بجائے ابو تراب کے پاس جاتے۔ جہاں بھی کوئی دینی مدرسہ بنتا، ابو تراب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کو اناج کی ضرورت ہوتی تو ابو تراب کے گودام سے اس غریب کے گھر میں راشن پہنچا دیا جاتا اور اس کو پتہ بھی نہ چلتا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند سالوں کے بعد ایک دن ابو تراب اپنے گھوڑے پر سوار ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ ابو تراب نے دیکھا کہ اس بازار کے اندر خنزیر کا گوشت فروخت ہو رہا تھا۔ جب ابو تراب نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو تھوڑی دیر سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ابو تراب نے اس قصاب سے کہا، تمہارے پاس اس کے سوا خنزیر کا کتنا گوشت بچا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنا زیادہ نہیں، بس 3-4 کلو ہوگا۔ اب ابو تراب نے اس گوشت کی رقم ادا کی اور خنزیر کا گوشت لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ بدقسمتی سے گاؤں کا ایک نوجوان اسی بازار کے اندر کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ وہ ابو تراب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور آتے ہی اس نے پورے گاؤں کے اندر یہ خبر آگ کی طرح پھیلا دی کہ جو ابو تراب کا اتنا بڑا نیکوکار انسان بنا پھرتا ہے، جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، مدرسے بھی بنواتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے اس معصوم چہرے کے پیچھے کیا چھپا ہے کوئی نہیں جانتا۔ گاؤں والے حیران ہو گئے اور جب اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ تو نے کیا کہا، میں نے اپنی ہی آنکھوں سے ابو تراب نامی قصاب کو فلاں بازار کے اندر خنزیر کا گوشت خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔
اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی گوشت خریدتا ہے وہ اس کو کھانے کے لیے خریدتا ہے۔ یہ سن کر کسی نے بھی یقین نہ کیا اور نہ ہی کسی کو یقین آیا۔ سارے گاؤں والے ابو تراب کے گھر کی طرف گئے تو گھر کے قریب جاتے ہوئے ان کو خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے، یہ دیکھ کر گاؤں والوں نے ابو تراب کو گالیاں دینی شروع کر دی کہ تیری شکل سے ہی تو اتنا سخی، اتنا نیکوکار انسان لگ گیا تھا، لیکن تیری حقیقت کیا تھی یہ کوئی جانتا تھا؟ اور اگر تجھے آج یہ نوجوان نہ دیکھتا تو تم لوگوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے۔ اب ہر روز ابو تراب سارے گاؤں والوں کے سامنے جاتا، اس بازار میں جاتا اور قصاب سے جتنا بھی خنزیر کا گوشت ہوتا وہ اسے خریدتا اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے آتا، اور گاؤں کا جو بھی آدمی اس کو وہ گوشت لاتے ہوئے دیکھتا اس کو گندی گندی گالیاں دیتا اور بری نگاہوں سے دیکھ کر چلا جاتا۔ اب وہی ابو تراب جو کہ چند دن پہلے گاؤں والوں کی آنکھ کا تارا تھا، گاؤں والوں کی نظروں میں سب سے نیکوکار اور سخی انسان تھا، اب ابو تراب کا نام سے لوگ نفرت کرنے لگے اور نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ وقت گزرتا رہا اور کئی سال گزر گئے، لیکن ابو تراب نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ سارے گاؤں والے کہتے تھے کہ ابو تراب کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو تراب کو مسجد کے اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور جس دن ابو تراب کو گاؤں والوں نے خنزیر کا گوشت خریدتے ہوئے دیکھا تھا، اس دن سے ابو تراب کو مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ عید کے دن بھی ابو تراب کو لوگ مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ سارے گاؤں والوں نے، حتیٰ کہ ابو تراب کے قریبی دوستوں، قریبی رشتہ داروں نے، گاؤں کے سردار، سارے گاؤں والوں نے ہر رشتہ، ہر ناطہ ختم کر دیا۔ ابو تراب اب گاؤں میں اکیلا ہو گیا تھا اور سارا گاؤں اس کا دشمن بن گیا تھا، کیونکہ ابو تراب اتنا بڑا گناہ جو کر رہا تھا۔ ابو تراب نے جو اپنے اندر مدرسہ بنوایا تھا، سارے گاؤں والوں نے اپنے بچوں کو دوسرے مدرسوں میں بھجوا دیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی اتنا غلیظ کام کرتا ہے اس کی کمائی بھی حرام کی ہوگی، لہٰذا ہم اس طرح کی کمائی سے بنائے گئے مدرسے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ سارا گاؤں ابو تراب کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، اس واقعے کو 20 سال گزر گئے، لیکن ابو تراب نے ابھی بھی یہ کام نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ابو تراب خنزیر کا گوشت کھانے کے بعد اپنے گھر سے آدھی رات کو نکل جاتا ہے، اور ایک بیوہ عورت ہے جو کہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے اور سوتی ہے۔ ابو تراب اس گھر میں کئی دفعہ جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب 3-4 دفعہ ابو تراب کو دیکھا گیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کرنا شروع کر دیا، اور گاؤں کے سردار نے بھی ابو تراب کو اپنی ہی آنکھوں سے اس بیوہ کے گھر جاتے ہوئے دیکھا۔ سارے گاؤں والوں نے بیوہ عورت کے کردار کو جانتے تھے، کیونکہ اس بیوہ عورت کی وجہ سے پورا گاؤں بدنام ہو چکا تھا۔ گاؤں کے سردار نے اس بیوہ عورت کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ سب چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت میرا ایک گاہک میرے پاس موجود ہے۔ کل دن کو آنا، یہ سن کر سارے گاؤں والوں کو بہت شرمندگی ہوئی، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ابو تراب اس بیوہ کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سردار صاحب کو غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ سردار صاحب ابو تراب کا ہم عمر تھا اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابو تراب کی پرورش کو ہوتے دیکھا تھا اور ابو تراب کی کامیابی کو بھی دیکھا۔ سردار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ابو تراب کو کیا ہو گیا ہے۔ سردار پریشانی کی حالت میں اس وقت سے وہاں سے لوٹا۔ آپ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ گاؤں میں ابو تراب رہے گا یا پھر ہم رہیں گے۔ گاؤں والے قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو تراب کو اس گاؤں سے بے دخل کر دے، ورنہ ہم سب گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابو تراب اس گاؤں کے آدھی زمینوں کا مالک ہے۔ جس بازار کی تجارت سے لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے، اس بازار کا آدھا مالک ابو تراب ہے۔ حتیٰ کہ گاؤں کے اندر آدھی سے زیادہ لڑکیاں جو کہ اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، ان کی رخصتی بھی ابو تراب نے کی ہے، لہٰذا یہ سب دیکھ کر ابو تراب کو گھر سے نہیں نکال سکتا، گاؤں سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضور، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ابو تراب کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے سیدھے راستے پر آنے کی ہدایت کریں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اس معاملے پر میں بڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو آدمی ایک دفعہ اس راستے پر چل پڑے تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آتا، لہٰذا اب تم اس کو اپنے ہی حال پر چھوڑ دو اور اپنے اپنے کاموں پر توجہ دو۔ گاؤں والے مایوس ہو کر قاضی صاحب کی عدالت سے واپس لوٹ آئے، اور ابو تراب جس گلی سے گزر رہا ہوتا تو لوگ اس گلی میں تھوک کر چلے جاتے۔ جس گلی سے ابو تراب گزرتا، گاؤں والے اس گلی سے نہیں گزرتے۔ جب ابو تراب بازار کے اندر جاتا تو سارے تاجر اس بازار کی دکانوں کو چھوڑ کر چلے جاتے
اور حتیٰ کہ ابو تراب اس گورے گاؤں کے اندر بدنام ہو چکا تھا، لیکن گاؤں والوں نے کبھی ابو تراب کو مایوس نہیں دیکھا۔ لوگ بڑے حیران و پریشان ہوتے کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لوگوں کی نظروں میں اتنا گر گیا ہوتا تو وہ خود کشی کر لیتا، لیکن یہ انسان ہے کہ اس کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں آتی۔ آخر اس کے چہرے پر اتنا اطمینان کیسے آ جاتا ہے؟ وقت گزرتا رہا، تقریباً 10 سال کے بعد ابو تراب کی وفات ہو گئی۔ اب گاؤں کے لوگوں نے اپنا ناطا تعلق ختم کر دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر گاؤں کے اندر ہوئی تو ابو تراب اس گاؤں سے چلا گیا تو لوگوں نے غم کرنے کے بجائے مٹھائیاں بانٹی، حتیٰ کہ لوگ اتنے زیادہ خوش تھے کہ جیسے عید آ گئی ہو۔ یہ شاید اس گاؤں کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کسی کی موت کی خبر لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن رہی تھی۔ اب وقت گزرتا رہا اور تقریباً ایک دن گزر گیا، لیکن ابو تراب کے گھر میں گاؤں کا ایک آدمی بھی داخل نہ ہوا۔ ابو تراب کی بیوی اور اپنے بیٹے نے اپنے شوہر اور باپ کو غسل دینے کے بعد ابو تراب کا بیٹا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ امام صاحب، آپ میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے کہا کہ استغفر اللہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے بابا کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ تم نہیں جانتے کہ تیرا بابا کیسا آدمی تھا؟ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ابو تراب کا امام صاحب کی بڑی منتیں کرتا رہا، ترلے کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک بات نہ سنی اور مسجد میں موجود نمازیوں نے ابو تراب کے بیٹے کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اب ایک دن اور ایک رات گزر چکی تھی، آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ ابو تراب کا بیٹا اور بیوی اپنے شوہر کی میت کے ساتھ بیٹھے رو رہے تھے، اور اگلی صبح ایک قاصد جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا وہ خط لے کر امام صاحب کے پاس پہنچا اور کہا کہ امام صاحب، سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم ہے کہ آپ ابو تراب کا جنازہ بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ پڑھائیں، حتیٰ کہ گاؤں کا کوئی بھی ایسا مرد بالغ بچہ نہ بچے جو ابو تراب کے جنازے میں شرکت نہ کرے، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ ابو تراب کے جنازے کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کریں۔ یہ خبر سن کر امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی ابو تراب جیسے گناہ گار اور غلیظ انسان کو کیسے جانتے تھے۔ وہ یہ تحریر لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس چلا گیا اور قاضی صاحب کو کہا کہ حضور، یہ سلطان کی طرف سے پیغام آیا ہے، ہمیں تو حیرانی ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سن کر قاضی صاحب کی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قاضی صاحب نے گاؤں کے سردار کے پاس گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ سارے گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیسے خبر ملی کہ ابو تراب کی وفات ہو گئی ہے اور کوئی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہا۔ تو سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک چھوٹے سے تاجر کو کیسے جانتے تھے۔ گاؤں کے قاضی نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان یہ سارا ماجرا پوچھیں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ بے شک یہ حکم سلطان کا حکم ہے، لیکن میں اس عورت سے کچھ سوال کروں گا، اور اگر اس عورت نے مجھے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں ضرور قاضی ابو قصاب تراب کا نماز جنازہ پڑھا دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، چلو چلتے ہیں۔ اب جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک بچہ بھی ابو تراب کے گھر نہیں گیا تھا، اب سارا گاؤں حتیٰ کہ مرد و خواتین بوڑھے بچے ابو تراب کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ سب منظر دیکھ کر ابو تراب کی بیوی اور بیٹا بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ امام صاحب ابو تراب کی میت کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ اے خاتون، کیا تم جانتی ہو کہ تیرے شوہر کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کسی عام آدمی نے نہیں حکم دیا، بلکہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ تیرا شوہر جو کہ اتنا بڑا گنہگار انسان تھا، مسلمان ہوتے ہوئے ایک خنزیر کا گوشت کھاتا، سرعام بیوہ عورت کے گھر میں ساری رات گزار دیتا، لیکن آخر سلطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ تیرا شوہر وفات پا چکا ہے اور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا؟ یہ سن کر ابو تراب کی بیوی رونے لگی اور کہا کہ اگرچہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس فراز سے پردہ اٹھاؤں، لیکن وقت آ گیا ہے اس راز سے پردہ اٹھایا جائے، لیکن اس سے پہلے میرے شوہر کا نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا جائے۔ گاؤں کے سردار نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیرے شوہر کا نماز جنازہ پڑھا کر اس کو بڑے ہی احترام کے ساتھ دفن کر دیں گے۔ تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں سب راز اس بارے میں ضرور آگاہ کرو گی ہمیں۔ اس خاتون نے وعدہ کر لیا۔ گاؤں والوں نے ابو تراب کی میت کو اٹھایا اور جاگ کر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں بڑے ہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا۔ اب ابو تراب کو دفنانے کے بعد سارے گاؤں والے ابو تراب کی بیوہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔
بتاؤ کہ تمہارا اتنا بڑا گنہگار تھا شوہر خنزیر کا گوشت کھاتا تھا، سر عام گاؤں والوں کے سامنے ایک بیوہ کے گھر میں ساری رات گزارتا تھا، لیکن جب اس کی موت ہوئی تو سارے گاؤں والوں نے حتیٰ کہ امام صاحب نے بھی اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کو تیرے شوہر کے بارے میں ایسا کیا جانتا تھا کہ اس نے خود ایک عام سے قصاب کے لیے اپنا قاصد بھجوایا؟ آخر تیرے شوہر میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ابو تراب کی بیوی نے سارے گاؤں والوں کو حتیٰ کہ قاضی صاحب کو، گاؤں کے سردار اور امام صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور پھر فرمانے لگی، تم سب ابو تراب کو اتنا گندا گنہگار انسان سمجھتے تھے، کیا تم نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی؟ کہ اتنے میں سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اب ابو تراب کی بیوی نے کہا کہ چند سال پہلے ابو تراب کا کام کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر کو واپس آتے ہوئے ابو تراب کا گزر ایک ایسے بازار سے ہوا جس کے اندر قصاب یعنی خنزیر کا گوشت فروخت کر رہے تھے۔ شاید اس بازار کے ساتھ ہی کوئی قبیلہ آباد تھا جو کہ اس طرح کا گوشت کھاتے تھے، وہ سارے مسلمان تھے۔ جب اس بات کی خبر ابو تراب کو لگی تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ مسلمان ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے سوچا میں جا کر ان گاؤں والوں کو روکوں۔ اس نے سوچا کہ کیا میرے اس طرح کرنے سے کیا گاؤں والے رک جائیں گے؟ تراب نے سوچا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگ کم سے کم خنزیر کا گوشت کھا سکیں۔ تو ابو تراب نے اس قصاب سے پوچھا کہ اے قصاب، تم دن میں کتنا خنزیر کا گوشت فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور، ایک دن میں بس ایک ہی، بڑی مشکل سے خنزیر شکار ہوتا ہے، بس اسی کو ہی فروخت کر کے اچھی خاصی رقم کما کر چلا جاتا ہوں۔ ابو تراب نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، دن دن کا جتنا بھی گوشت فروخت کرتے ہو وہ تم مجھے دے دیا کرو تاکہ وہ سارا گوشت میں خرید سکوں اور باقی تم سے کوئی نہ خریدے۔ اس کے بدلے میں تجھے دگنی رقم ادا کروں گا۔ اس گاؤں والوں کو، کیا تم جانتے ہو ابو تراب جس گوشت لے کر آتا تھا کیا وہ خود کھاتا تھا؟ استغفر اللہ، بلکہ وہ اس طرح گوشت کو زمین میں دفن کر دیتا اور وہ گوشت اس لیے خریدتا تھا تاکہ اس کے علاوہ کوئی اور خنزیر کا گوشت نہ کھا سکے۔ ابو تراب جانتا تھا وہ سارا گوشت خرید کر اگر ضائع بھی کر دے گا تو اس کو مالی طور پر کچھ اثر نہیں ہوگا، اور اس لیے ابو تراب ہر روز اس بازار کے اندر جاتا، اس قصاب والے سے گوشت خریدتا، آ کر اس کو دفن کر دیتا۔ یہ سن کر گاؤں والوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ابو تراب کو کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا کرتا رہا؟ پھر اتنے میں ایک اور دیہاتی بولا، اچھا یہ بات تھی، صحیح ہے، پھر ابو تراب اس بیوہ کے گھر میں کیوں جاتا تھا؟ یہ سن کر ابو تراب کی بیوی نے کہا کہ جب تک میرے شوہر کے پاس دولت نہیں تھی وہ بیوہ عورت کو ہر روز جاتا اور اس کو منع کرتا تاکہ یہ کام تم نہ کرو، تیری آخرت تباہ ہو رہی ہے اور دنیا بھی، تیری وجہ سے گاؤں کے نوجوان غلیظ کاموں میں لگ رہے ہیں۔ لیکن وہ اس بیوہ عورت میرے شوہر کی ایک بات بھی نہ سنتی۔ لیکن جب ابو تراب کا وقت بدلا تو اس بیوہ عورت کے پاس جاتا اور جتنا رات کو وہ بیوہ عورت پیسے لیتی وہ اس کو دے دیتا، اس کے گھر میں رہتا، اس کے ساتھ سودا کرتا تھا کہ وہ جتنی کمائی کرتی ہے وہ میں تم کو دے دوں گا، تم اسی دوران اللہ کی عبادت کرو گی اور میرا شوہر اس بیوہ عورت کے گھر میں رہتا، وہ عورت ساری رات ان پیسوں کے بدلے میں عبادت کرتی۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے اور سارے گاؤں والوں نے ابو تراب کی بیوی سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ تو ابو تراب کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے ابو تراب کہ رب سے معافی مانگو جس کے بندے کو تم لوگوں نے اتنے دکھ دیے ہیں۔ یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ پھر اس وقت قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ حضور، ابو تراب کو آپ کیسے جانتے تھے؟ ایک چھوٹے سے تاجر کی موت کی خبر آپ کو کیسے ہوئی اور حضور اعلیٰ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ابو تراب کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اس رات میں آدھی رات کو سو رہا تھا، میں نے اچانک خواب میں دیکھا کہ ایک قصاب ہے جو کہ اپنا نام کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضور مسجد کا امام میرا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا، مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے بے انتہا نور نکل رہا تھا، اسی وجہ سے بے چینی میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے اسی وقت اپنی سپاہی کو بلایا اور خط لکھا اور تمہارے گاؤں کی طرف بھیج دیا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے اسی وقت سجدے میں گر گئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ کبھی کسی انسان کی ظاہری اعمال کو دیکھ کر تم اس کی آخرت کا تعین نہ کرو، انسان کے دل میں کیا ہے یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے،
اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور دنیا میں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی غیبت کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔